مجذوب آدمی تھا، شبلی جب وہ چلے گئے آپ کے شاگردوں نے کہا حضور اتنا شبلی کو نوجوان تو پتھر مارتے ہیں، اس کو دیوانہ دیوانہ کہتے ہیں، مستانہ مستانہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، آپ نے اتنا عزت دی شبلی کو۔ حضرت امام ابو بکر مجاہد نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ جو کچھ میں نے کیا ہے خود سے نہیں کیا، میں نے مصطفیٰ کو جیسے کرتے دیکھا ہے میں نے ویسے کیا ہے۔ شبلی کو یہ اعزاز، تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور نے سلوک کیا، میں نے شبلی کے ساتھ وہی سلوک کیا۔ پوچھا وہ کیسے؟ سرکار مدینہ تشریف فرما تھے، شبلی آئے، سرکار نے اسی طرح معانقہ کیا، حضور نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، سرکار نے اپنے قریب بٹھایا، صحابہ نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا شبلی ہے، یہ ہر نماز کے بعد یہ عمل کرتا ہے، جب سلام پھیرتا ہے نا تو یہ مصطفیٰ پر 3 بار درود پڑھتا ہے اور یہ آیت 1 بار پڑھتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ آیت پڑھتا ہے اور 3 بار درود پڑھتا ہے، اس کے اسی عمل نے میرے قریب کر دیا ہے، اس عمل نے میرے قریب کر دیا ہے شبلی کو۔ حضرات گرامی وہ امام ابو بکر مجاہد وہ فرماتے ہیں یہاں ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ذکر مصطفیٰ اور ذکر صحابہ۔ پتہ چلا ذکر مصطفیٰ کرو یہ بھی ذکر خدا ہے، ذکر صحابہ کرو یہ بھی ذکر خدا ہے۔ کیوں؟ جو کمالات حضور کے پاس ہیں، جو کمالات صحابہ کے پاس ہیں، ان کمالات کا عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے ان کی تعریف خدا کی تعریف، ان کی توصیف خدا کی توصیف، ان کی مدح خدا کی مدح، ان کی شان خدا کی شان، ان کا اعزاز، ان کا اکرام در حقیقت جو ان کو عزت دیتا ہے، ان کا اکرام کرتا ہے، وہ خدا کا اکرام کرتا ہے، خدا کو عزت دیتا ہے۔ اس لیے جو ان کو اذیت دے وہ خدا کو اذیت دیتا ہے، جو ان کی توہین کرے وہ خدا کی توہین کرتا ہے۔ اس لیے آج کے اس پرفتن دور کے اندر دیکھو کوئی حضور کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو کوئی صحابہ کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، کوئی اہل بیت کی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے۔ ابھی یوم صدیق اکبر گزرا، وہ صدیق اکبر کہ حضور فرمائیں اے ابو بکر میں سب کے احسانات اتار کر جا رہا ہوں پر تیرے احسانات کا بدلہ دنیا میں نہیں آخرت میں اتاروں گا۔ صدیق اکبر محسن امت، صدیق اکبر محسن کائنات، حضور کے بعد صدیق اکبر امت رسول اللہ کا محسن ہے۔ لیکن آج اسی ابو بکر صدیق کو بھی امت بک بک کرنے لگی ہے، جس کے احسانات مصطفیٰ آخرت میں اتارنے کا فرما رہے ہیں، اور وہ ابو بکر خدا کی عزت کی قسم ایک مرتبہ آسمان کھلا ہوا تھا، ستارے جگمگا رہے تھے۔ اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ ہاں ہاں میرا ایک غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اچھا ایمان سے بتانا کوئی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے جو آسمان کے ستارے شمار کر سکے؟ بتاؤ۔ دنیا چاند پر پہنچ گئی، ترقی، سیاسی ترقی، ٹیکنالوجی کی ترقی، سیٹلائٹ سسٹم نافذ کر دیے گئے، لیکن کوئی ستاروں کو نہیں گن سکتا۔ پتا چلا مصطفیٰ کریم کو یہ بھی پتا ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں، پھر حضور کو یہ بھی علم ہے میری امت میں کون ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ پھر کوئی نیکی کہاں کرتا ہے، کوئی نیکی کہاں، کوئی کہاں۔ میں کہیں پر ہوں، آپ کہیں پر ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کیا نیکی کی، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا کہ میں نے کیا نیکی کی۔ حضرت عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ جا رہے تھے مکہ شریف عمرے پر، حضور نے فرمایا اے میرے بھائی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا، ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا۔ پتا چلا کسی مفضول کو، اپنے سے چھوٹے کو بھی دعا کرنے کا کہنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو سب کو سمجھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس جتنے بڑے ہم مقبول دعا ہے کوئی ہے ہی نہیں۔ 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں بس ہم ہی اچھے ہیں۔
باقی سب زندے ہیں۔ اے خدا کی مخلوق کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا کر، تجھے نہیں پتا کہ رب کی بارگاہ میں کون مقبول ہے۔ حضرات گرامی، ایک مرتبہ آج ہم پتہ ہے کیا ہم کہتے ہیں اسلام کا نظام نظام زکوٰۃ ہے، اسلام کا نظام نظام صلاۃ ہے، اسلام کا نظام نظام عبادات ہے، اسلام کا نظام نظام معاملات ہے۔ ہم معاملات میں بھی اسلام کو دیکھتے ہیں، عبادات میں بھی، نماز میں بھی، زکوٰۃ میں بھی دین کو دیکھتے ہیں، لیکن اخلاق کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ بڑے بڑے منصبوں اور عہدوں پر فائز ہیں، اخلاق کا پتہ ہی نہیں۔ اخلاق سے ہم گرے ہوئے ہیں۔ اخلاق نام کی چیز مسلمانوں میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج ہندو کو دیکھو، عیسائی کو دیکھو، یہودی کو دیکھو، وہ قرآن اور حدیث پڑھ کر، نبی پاک کی سیرت پڑھ کر اپنے اخلاق سنوار رہا ہے۔ آج مسلمان ہے جو اپنے اخلاق کو گنوا رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں ایک عورت کا تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ بڑی عابدہ زاہدہ ہے، بڑی نیکوکار ہے، لیکن زبان کی کڑوی ہے، ہمسائے تنگ ہیں۔ سرکار کائنات نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا، یا رسول اللہ اس قدر صوم و صلاۃ کی پابند نہیں ہے، عبادت و ریاضت نہیں ہے، لیکن زبان ایسی شیریں ہے، ایسی میٹھی ہے، ہمسائے بڑے خوش ہیں، قرب و جوار والے بڑے اس سے راضی ہیں۔ حضور نے فرمایا جنتی ہے۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، نماز پہ زور لگانے والا اور اپنی زبان کو نہ سنوارنے والا، وہ حج پہ زور لگانے والا، اپنی زبان کو ٹھیک نہ کرنے والا، وہ عبادت پہ زور لگانے والا، اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے والا، آج تیری زبان کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ آج تیرے اخلاق کیوں اچھے نہیں ہیں؟ میں نے کہا یا دیکھ، یہ دونوں حدیثیں بخاری کی ہیں۔ سرکار نے فرمایا بڑی عابدہ زاہدہ ہے پر اخلاق اچھا نہیں، جہنمی ہے۔ اس قدر عبادت اور ریاضت تو نہیں ہے پر اخلاق اچھا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا جنتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اخلاق کو سنوارو۔ سرکار نے فرمایا مسلمان کے ساتھ ملاقات کرتے وقت جب خندہ پیشانی سے مسکرا لیتا ہے نا، رب اس کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے، اس کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے صرف مسکرانے سے۔ آج مسلمان اخلاق سے دور ہو رہا ہے۔ ہمیں اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم ذات پاک ہے، ہمارے آقا و مولا۔ ہم حضور کے ساتھ عشق کا دم بھرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم آقا کی غلامی کا دم بھرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے حضور کے اخلاق سے ہم کچھ تو کچھ حاصل کریں۔ رب فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ مصطفیٰ صرف اخلاق سے مزین نہیں، آراستہ ہی نہیں، بلکہ سارے اخلاق تو میرے آقا کے قدموں کی خیرات ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، علی استعلاء کے لیے آتا ہے۔ زید علی السطح، زید چھت کے اوپر ہے، اس کا مطلب چھت نیچے ہے، زید اوپر ہے، اس کے پاؤں چھت سے اوپر ہیں۔ رب فرماتا ہے وہ ساری اخلاق عظیمہ مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہیں، مصطفیٰ ان اخلاق عظیمہ کے اوپر فائز ہیں۔ سارے اخلاق کائنات کے حضور کے قدموں کی خیرات ہیں، اور امتی محروم رہ گئے۔ حضور کے اخلاق سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ آج ہم اس قدر گر گئے، ہم محسنین امت کو بک بک کرنے لگ گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ ایک میرا غلام ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ میرا عمر ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا عمر ہے۔ پھر سرکار کائنات نے اما عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اچھا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا ابو بکر وہ ہے جو عمر سے بھی افضل ہے، عمر سے بھی افضل ہے۔ پھر ابو بکر کی نیکیاں، سرکار نے فرمایا اے عائشہ ابو بکر کی تو ایک نیکی وہ ہجرت کی رات والی، اور میرے عمر کی ساری نیکیاں۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے اے ابو بکر ساری نیکیاں لے لو، وہ ہجرت کی رات والی ایک نیکی تو مجھے عطا کر دو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، وہ ابو بکر جن کے عشق مصطفیٰ کا عالم یہ، محبت مصطفیٰ کا عالم یہ، علماء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق سارے صحابہ سے افضل ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، صدیق اکبر سارے صحابہ سے افضل۔ فرماتے ہیں یہ افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں صدیق اکبر کے دل میں ایک چیز تھی
جو باقیوں کے دل میں اس درجے کی نہیں تھی، فرماتے ہیں وہ کیا؟ وہ عشق مصطفیٰ تھا، وہ محبت مصطفیٰ تھی جو صدیق اکبر کے دل میں تھی۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں نا، یہ معراج کا مہینہ ہے، سرکار صدیق اکبر کی بارگاہ میں جب ابو جہل آیا، وہ کہنے لگا ابو بکر، اگر کوئی شخص، وہ بھی انسان، وہ بھی بشر، وہ کہے رات کے تھوڑے سے حصے میں میں مسجد حرام سے چلا مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسماں عبور کر گیا، لامکاں کی بلندیوں تک پہنچا، پھر واپس آ گیا، توجہ فرمانا، اس پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ حضور کو معراج ہوئی، اور حضور کو معراج اسی طرح ہوئی، سرکار لامکاں کی بلندیوں تک پہنچے۔ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سارے مسالک اس پر متفق ہیں، میرے نبی کو معراج ہوئی، اور معراج بھی یوں ہوئی، حضور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے پہلا آسمان عبور کر گئے، دوسرا بھی، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ساتواں بھی، سدرہ سے آگے، لو سے آگے، قلم سے آگے، عرش اعظم سے آگے، مصطفیٰ لامکاں کے مکی ہو گئے، حضور لامکاں تک پہنچے، پھر واپس آئے۔ دیر کتنا لگی؟ علماء فرماتے ہیں سر عرش گئے اور آئے محمد، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، فرمایا بس اتنا ہی دیر لگی، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یار، ذرا عقل سے پوچھئے، اے عقل یہ بتا، ایک بشر، ایک انسان ہمارے درمیان رہنے والا کہ اس قدر طویل سفر کر سکتا ہے؟ عقل سے پوچھو تو عقل انکار کر دے گی۔ پر جب ابو جہل نے صدیق اکبر سے کہا، صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا پہلے یہ بتا ہے کون؟ اس نے کہا تیرا یار محمد مصطفیٰ ہی تو ہے۔ انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا، علم سے پوچھوں، عقل سے پوچھوں، کیونکہ علم اور عقل جو ہے یہ تنقید کرتے ہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ صدیق اکبر نے فرمایا ارے ابو جہل بکواس بند کر، اگر میرے مصطفیٰ کا یہ دعویٰ ہے، یہ تو دعویٰ چھوٹا سا ہے، میں تو اس سے بڑی بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میں تو اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اچھا یار ایمان سے بتانا، آج بڑے بڑے منطقی، فلسفی، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے عقل والے، سیکولر سوچ والے، متجدد نئی سوچ والے، میں کہتا ہوں کہ وہ عقل میں پھنس جاتے ہیں، وہ علم میں پھنس جاتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبر نے کہا آج مولوی صاحب دیوار کے پیچھے اٹکے ہوئے ہیں، یہ ہمارے دور کی بات ہے، کہو نا حضور دیوار کے پیچھے جانتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھ رہے نا دیوار کے پیچھے، پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور بھی نہیں دیکھتے معاذ اللہ کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اور میں نے کہا مولوی صاحب آج نعرے لگتے ہیں، ہاں نگر نگر، گلی گلی، نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، اور میں نے کہا ابو بکر کا نام تب لیا کر، عشق بھی ابو بکر والا رکھ، تو دیوار کے پیچھے اٹکا ہوا ہے۔ ابو بکر تو عرش کے پار کی بات مان رہا ہے، ابو بکر تو عرش کے پار کی بات مان رہا ہے۔ میں نے کہا اس لیے عقل سے نہ پوچھ، علم سے نہ پوچھ، پوچھنا ہے تو عشق سے پوچھ، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ اس لیے فرمایا نا، ہاں یہ مولوی صاحب جو علم پر بنیاد رکھتے ہیں نا، علم پر، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا ملا نہیں کہیں کار دے، شیوے نہ جانن یار دے، بنج کر دے بھرنے تھے دڑی، وہ عشق کیا ہے؟ فرمایا اتھا نہ کیل ہے نہ گال ہے، حق ہے حقیقی حال ہے، حق دا کمال جمال ہے، حق حق حلایا کیا کرا یہ بستے۔ فرمایا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھا چپتی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ حضرت مہر علی نے فرمایا اللہ اکبر، کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر مہر علی، اتھے جا نہیں ہو بولن۔ ہک ہے ہک دی دم دم سکھ ہے، جڑا ہک کو ڈو کر جانے وہ کافر تے مشرک ہے، آہدیو ہے احمدیو ہے، نیند اولے دلڑی موہے، دہان کریں فرید ہران، عشق اسادہ دین ایمان۔ حضرت گرامی صدیق اکبر نے عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے علم پر بنیاد نہیں رکھی، عشق پر بنیاد رکھی۔ کس چیز پر؟ عشق پر بنیاد رکھی۔ اس لیے کئی علم والے راستے میں رول گئے، اور جنہوں نے عشق پر بنیاد رکھی
ادب پر بنیاد رکھی، تعظیم پر بنیاد رکھی، وہ دنیا میں بھی پار ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اس لیے حضرت صدیق اکبر کے ادب کا یہ عالم، خدا کی قسم جب حضور کے جانشین بنے نا مصلی پر کھڑے، ابو بکر صدیق وہاں نہیں کھڑے ہوئے جہاں سرکار کھڑے ہوتے تھے، صدیق اکبر نے مصلی پیچھے کھینچا، پیچھے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھائی، سجدہ وہاں فرمایا جہاں حضور کے قدم مبارک لگتے تھے۔ ابو بکر نے بتا دیا مصطفیٰ کی کبھی برابری نہ کرنا، صدیق اکبر نے بتا دیا حضور کے جہاں قدم لگتے ہیں ہمارا تو وہاں سجدہ ہوتا ہے، ہمارا تو وہاں سجدہ ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ کا سبق سکھایا، یہی وجہ ہے ہجرت والی رات جب سرکار کائنات تشریف لائے نا، آج کہا جائے نا کہ حضور ہماری محفل میں تشریف لاتے ہیں، سرکار کرم نوازی فرماتے ہیں تو کہتے ہیں حضور زندہ ہیں کہ حضور آتے ہیں؟ تو میں نے کہا مولوی صاحب اگر حضور تجھے نظر نہیں آتے تو پھر تیری آنکھ کا قصور ہے، تیری آنکھ کا قصور ہے نا، نور نظر آتا بھی ہے، نور نظر نہیں بھی آتا۔ میں نے کہا وہ ہجرت والی رات حضور باہر تشریف لائے نا، 40 کافر 80 آنکھیں حضور کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑی تھی، سرکار باہر تشریف لائے، کوئی دیکھ نہ سکا، کوئی دیکھ نہ سکا۔ میں نے کہا نگاہو ابو جہل والی نور نظر نہیں آتا، نگاہو ابو بکر والی نور نظر آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں حضور آئیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ نظر نہ آئیں، میں نے کہا تجھے نظر نہیں آتے، تیری آنکھ کا قصور ہے، جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھ۔ میں نے کہا جانا حضرت تاجدار گولنا فاتح قادیانیت حضرت پیر مہر علی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھ، اے مہر علی بتاؤ آپ نے جو فرمایا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، اے مہر علی بتاؤ کہ اس صورت نو زندہ دیکھا یا مردہ؟ میرے علی سے پوچھنا۔ میں نے کہا پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھ، کیا فرماتے ہیں؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے امام نے ایک مرتبہ تو حیات النبی کے دلائل کو جمع کیا، قرآن سے حدیث سے کہ نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے، پھر فرمایا تو زندہ ہے واللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، دلائل کی روشنی میں فرمایا تو زندہ ہے واللہ۔ پھر دوسری مرتبہ کب فرمایا؟ 2 بار اعلیٰ حضرت نے قسم یاد فرمائی نا، قسم اٹھائی، 2 مرتبہ قسم کھائی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ پہلی بار دلائل حیات الانبیاء دیکھ کر، دلائل حیات النبی دیکھ کر قسم فرمائی۔ پھر دوسری بار تب جب دیدار کیا، جب جلوہ یار کو دیکھا، اللہ اکبر، راہیے ملک یار ہو گئے۔ سفر کرتے کرتے جب جالیوں کے سامنے پہنچے، امام احمد رضا سارا دن روتے رہے، عرض کرتے رہے یا رسول اللہ جلوہ دکھائیے، مکھڑا دکھائیے، دیدار کرائیے۔ بریلی سے چل کر آپ کا ایک غلام آیا ہے، پہلے تو خام میں دیدار کراتے تھے، یا رسول اللہ آج بالمشافہ دیدار کرائیے، پر دیدار نہ ہوا، واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، اعلیٰ حضرت پھر روتے رہے، دوسرے دن بھی دیدار نہ ہوا، تیسرے دن آئے، جالیوں کے سامنے اب کی بار رو رو کر اپنے آپ کو ڈھیر کر دیا، حضور کی بارگاہ میں عز و نیاز کا پیکر بن گئے۔ اعلیٰ حضرت جھک گئے۔ احمد رضا مٹانے کے بعد، اپنے آپ کو فنا کرنے کے بعد کہتا ہے وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن آئے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بس کہنے کی دیر تھی کہ ادھر احمد رضا کے کندھے پہ دیکھا کسی کا ہاتھ ہے، مڑ کر دیکھا تو مصطفیٰ آ چکے تھے۔ نعرہ تکبیر، عید میلاد النبی زندہ اللہ اکبر۔ اور میں نے کہا تڑپ سچی ہو تو سرکار جلوہ دکھا دیتے ہیں، میں نے کہا عشق صادق ہو تو کچھ دور نہیں ہے، سرکار کرم فرما دیتے ہیں۔
आला हजरत ने अपने आप को मिटा के कहा, अल्लाह अकबर। वो सूए लाला जार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। बस हुजूर की बारगाह में अपने आप को ऐसा फना किया, ऐसा फना किया कि मुस्तफा की गली का अपने आप को कुत्ता बना दिया।